آپ زندگی کے اس موڑ پر ہیں جہاں لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو چکے ہیں، نہ جیب میں پیسہ ہے، نہ سر پر چھت، اور نہ ہی کوئی امید باقی رہ گئی ہے کہ آپ اچھی نوکری، اچھا جیون، محض دل کے سکون کی تلاش میں تھک چکے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کریں، ایک اللہ کا نبی کل تک محلوں میں رہنے والے شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، ایک اجنبی شہر میں ننگے پاؤں، بھوکے اور پیاسے ایک درخت کی ٹہنی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ خوف زدہ ہیں، پیچھے سے دشمن آ رہے ہیں، وہ اکیلے ہیں، لیکن ان کے ہونٹوں سے چند الفاظ نکلتے ہیں، ایک ایسی دعا جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ صرف کچھ ہی گھنٹوں میں، جی ہاں، صرف کچھ ہی گھنٹوں میں اللہ نے انہیں گھر بھی دیا، بہترین کھانا بھی دیا، باعزت روزگار بھی دیا، اور ایک نیک بیوی بھی عطا کی۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کی اس معجزاتی دعا کی طاقت کو جانیں گے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یہ دعا سورۃ قصص آیت نمبر 24 میں ہے۔ بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت پاورفل ہے۔ دوستو، اپنی زندگی میں اس دعا کو ضرور شامل کر لو، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ، اے میرے رب، جو خیر بھی میری طرف اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہاں ایک پوائنٹ سمجھنا ہے کہ ہم زندگی سے چاہ کیا رہے ہیں، ہمیں وہ بھی پتہ نہیں۔ بعض اوقات جو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ زندگی سمجھ نہیں سکتے ہم، یہ پڑھو گے نا، اللہ کی طرف سے بہتری ہے نا، وہ آپ کو ملے گا۔ لیکن یہ دعا کب مانگی گئی، اس کے پیچھے کا درس سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو سفر کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مصر سے مدین، جو ایک شہر کا نام ہے، 8 دن کا سفر تھا، اور اس پورے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ پاؤں کی چوٹی ٹوٹ گئی تھی، پاؤں مبارک میں چھالوں سے بھر گئے تھے۔ اس حالت کو، بھوک پیاس، سفر کی تھکاوٹ اور انجانے دشمن کا خوف، جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، بہت بھیڑ تھی، کیونکہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں 2 لڑکیاں الگ الگ کھڑی تھیں، اپنی اپنی بکریوں کو روکے ہوئے۔ باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود انتہائی کمزور اور تھکے ہوئے تھے، ان کے غیرت اور شرافت نے گوارا نہ کیا کہ لڑکیاں پریشان کھڑی رہیں۔ انہوں نے آگے بڑھا اور ان کی مدد کی اور جانوروں کو پانی پلایا۔ نیکی کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے بدلہ نہیں مانگا، کسی سے اجرت نہیں مانگی۔ سے جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہم نے یہ سیکھا، اس وقت وہ شدید بھوکے تھے اور وہ کہہ سکتے تھے، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا کچھ بھی، لیکن انہوں نے ایسا اپنے رب سے نہیں مانگا۔ انہوں نے یہ کہا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کی خوبصورتی کو دیکھیے، خیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خیر کا مطلب ہے بہتری۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ، میں نہیں جانتا میرے لیے کیا بہتر ہے، روٹی، گھر یا کچھ بھی، جو میرے لیے جو بہتر ہے مجھے خود کو نہیں پتہ ہے، بس تو اپنی طرف سے جو بھی خیر بھیج دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ انہوں نے اپنی حاجت کا نام نہیں لیا، بس اللہ کی رحمت پر خود کو چھوڑ دیا، فقیر بن کر مانگا۔ یاد رکھیے، جب ہم اللہ کے سامنے مانگتے ہیں فقیر بن کر، تبھی تو وہ ہمیں غنی کرتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے جو چاہے۔ آپ ذرا اس دعا کا فوری اثر تو دیکھیں، اللہ نے کیسے انتظام کیا۔ کچھ ہی دیر نہیں گزری تھی کہ وہی لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو پانی پلایا اس کی اجرت دے۔ دیکھیے اللہ کا پلان۔ دیکھیے، فرسٹ تو انہیں کھانا ملا جب وہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تھے، سب سے پہلے ضیافت ہوئی۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، اب ہم ظالم قوم سے نجات پا چکے،
तीसरा, नौकरी मिली, इन्हें 8 या 10 साल के लिए बेहतरीन रोज़गार मिल गया। और चौथा, इन्हीं में से एक बेटी के साथ निकाह हो गया। एक छोटी सी दुआ ज़िंदगी के बड़े बड़े मसाइल हल कर दिए। रोटी, छत, रोज़गार सब मिल गया। तो आज भी हम इन्हीं परेशानियों का शिकार हैं। किसी की शादी में रुकावट है, कोई रोज़गार का मसला चल रहा है, किसी के कारोबार ठीक नहीं चल रहे हैं। इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, बहुत पावरफुल है। मतलब ये है कि बाज़ औक़ात है ना, हमें कुछ समझ नहीं आता। प्लानिंग तो होती है लेकिन कुछ वजह से वो हट जाती है, बदल जाती है। बाज़ औक़ात हम बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उस वक्त हमें ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला तो गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह अपने बंदे जो मांगते हैं उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। अल्लाह ताला हम सब की हाजत को पूरा करें। पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।